قوم سمود نے کیا بدشگونی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی۔ قرآن کریم کی سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا، سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور میں اس پر تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کرتا، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ اس نے انہیں ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا۔ انہوں نے انہیں دعوت دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو پیغام ملے اس کی اطاعت کریں، مگر انہوں نے انکار کر دیا اور ان کی تکذیب و مخالفت شروع کر دی۔ صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا، اس کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہو اور دیگر معاصی کا ارتکاب کرتے ہو۔ مجھے اللہ نے تمہارے پاس اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اس کا دین پہچانو، اور میں اس کے بارے میں پورے طور پر امانت دار ہوں، اپنی طرف سے کچھ گھٹانا بڑھانا نہیں، اس لیے اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ دیکھو میں دعوت تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، مجھے اپنے اجر و ثواب کی امید رب العالمین سے ہے، اس لیے کہ اسی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ناظرین گرامی، صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی کروائی اور انہیں اللہ کے خوف سے اور اپنی اطاعت کی نصیحت کی۔ سورۃ شعراء میں ارشاد ربانی ہے، کیا تم ان چیزوں میں جو یہاں ہیں بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم پہاڑوں سے تراش کر گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب مہر ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، اور حد سے بڑھنے والوں کا حکم مت مانو، وہ جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم ہمیشہ یوں ہی امن و سکون کے ساتھ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، باغوں، چشموں، کھیتوں اور کھجوروں سے فائدہ اٹھاتے رہو گے اور پہاڑوں کو کاٹ کر مکانات بناتے رہو گے؟ یہ تمہاری بھول ہے، ہمیشہ کے لیے اس حال میں نہیں رہو گے۔ ایک دن آئے گا کہ موت تمہیں آ دبوچے گی اور اس کے بعد قیامت آئے گی، جس دن ہر انسان کی طرح تمہیں اپنے کرتوتوں کا حساب چکانا ہوگا، اس لیے اللہ کی گرفت اور اس کے عذاب سے ڈرو اور میری بات مانو، اور ان لوگوں کی بات نہ مانو جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور بھلائی کا کوئی کام نہیں کرتے۔ مراد ان کے وہ سردار اور امراء ہیں جو شرک اور کفر کے داعی اور حق کی مخالفت میں پیش تھے اور جن کی زیر قیادت ان کا بگڑا ہوا نظام زندگی چل رہا تھا۔ ایسے لوگ ہمیشہ زمین میں فساد ہی پھیلاتے ہیں، ان کے ہاتھوں اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے دوسرے مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے سب سے پیش وہ 9 بدماش تھے جنہوں نے ملک میں فساد مچا رکھا تھا اور آخر کار قوم کی تباہی کا سبب بنے۔ فرمایا، اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو اس سرزمین میں فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ ناظرین، سیدنا صالح علیہ السلام نے جب قوم کو دعوت دی تو یہ لوگ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے صالح علیہ السلام کی دعوت قبول کی، جبکہ دوسرا اپنی سرکشی پر ڈٹا رہا اور نشانیاں طلب کرنا شروع کر دی۔ ایک گروہ کا یہ رویہ دیکھ کر صالح علیہ السلام نے انہیں پھر سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس پر یہ کہنے لگے کہ ہم نے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں سے بدشگونی کی، جیسا کہ سورہ نمل میں ارشاد ہے، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ 2 گروہ ہو کر جھگڑ رہے تھے۔ کہا، اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تیرے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ہمراہ ہیں بدشگونی پکڑی ہے۔ کہا، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے،
تم ایسے لوگ ہو جو آزمائے جا رہے ہو۔ ناظرین، قوم سمود نے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے بجائے صالح علیہ السلام کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم پر جادو کیا گیا ہے اور تم اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ سورہ شعراء میں مزید ارشاد ہوتا ہے، انہوں نے کہا تو انہی لوگوں میں ہے جن پر زبردست جادو کیا گیا ہے تو نہیں ہے مگر ہمارے جیسا ایک آدمی، پس کوئی نشانی لے آ اگر تو سچوں سے ہے۔ اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے ایک مقرر دن کی باری ہے، اور اسے کسی برائی سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ ناظرین، حضرت صالح علیہ السلام کی اس طویل دعوت کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ تم پر تو جادو کر دیا گیا ہے جس کے زیر اثر تمہاری عقل ماری گئی ہے اور ایسی بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو اور دعویٰ کر بیٹھے ہو کہ اللہ نے تمہیں ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اس لیے زبانی دعوے سے کام نہیں چلے گا، اپنی صداقت پر کوئی دلیل پیش کرو۔ کہا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور دعا کرتے رہے، لوگ دیکھتے رہے کہ اچانک پہاڑ پھٹا اور اس سے ایک عظیم الخلقت اونٹنی برآمد ہوئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اونٹنی میری صداقت کی دلیل ہے اور چشمے سے اس کے پانی پینے کا ایک دن مقرر ہے، اس دن تم اس چشمے سے نہیں پیو گے اور تمہارے پینے کا ایک دوسرا دن مقرر ہے، اس دن اس سے تم لوگ پانی پیو گے، یہ اونٹنی نہیں پیے گی اور تم لوگ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، نہ مارنا، نہ ذبح کرنا اور نہ اس کے مقرر دن میں پانی بھرنا۔ اگر ان باتوں میں سے ایک کی بھی خلاف ورزی کرو گے تو تم پر اللہ کا بڑا عذاب نازل ہو جائے گا۔ ناظرین، قوم سمود نے معجزہ دیکھ کر طیب ہونے کے بجائے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، جس کی وجہ سے پھر انہیں عذاب الہی نے آ لیا، جیسا کہ سورہ شعراء میں مذکور ہے۔ تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دیں، پھر پشیمان ہو گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بلا شبہ تیرا رب یقیناً ہی سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، قوم سمود نے صالح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ان کو جھٹلا دیا اور ان کی نافرمانی کرتے ہوئے پہلے اونٹنی کو پاؤں کاٹ دیے اور پھر وہ بیٹھ گئی تو اسے ہلاک کر دیا۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہاری ہلاکت و بربادی کا وقت ہوا چاہتا ہے، 3 دن تک اپنے گھروں میں مزے کر لو۔ یہ سن کر اور عذاب کے آثار دیکھ کر لوگ اپنی ندامت کا اظہار کرنے لگے، لیکن ایسی ندامت کا اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کی زمین پر بہت زبردست زلزلہ طاری ہو گیا اور زبردست چیخ پیدا ہوئی جس سے ان کے دل پھٹ گئے اور انہیں ایسی صورتحال پیش آئی جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی، اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ برے پڑے رہ گئے۔ مسند احمد کی روایت کے مطابق حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے معجزے کا مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ وہ اس راہ سے پانی پینے آتی تھی اور اس راہ سے واپس چلی جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک دن وہ اونٹنی ان کا پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اس کو مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے وہ تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت اللہ عز و جل کے حرم میں تھا۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ کون تھا؟ فرمایا ابو رغال تھا، لیکن جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ ناظرین گرامی، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔